نمبر 63 قل کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ تمہیں ضرور وہ کس سے؟ ظلمات سے۔ کون سے ظلمات ہیں؟ سمندر کی ظلمات کون سی ہو سکتی ہیں؟ سمندر کی گہرائیاں۔ دیکھیں آج ایسی ایسی جگہ بھی ڈسکور ہو رہی ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں انسان نہیں پہنچ سکتا، وہاں زندگی نہیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی زندگی رکھی، وہاں رہنے والے جانور وہاں بھی رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسی جگہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کی انتہا نہیں ہے، نیچے سے پھٹی پڑی ہے زمین، حالانکہ وہ ہمارے سمندر کی ایک باؤنڈری ہے نا، ساتھ زندگی بھی ہے، دنیا بھی ہے، گھر بھی بنے ہوتے، لیکن پانی کے اس ہول کے نیچے تک کہتے ہیں اب کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جگہ ہے جہاں پہ ہم جا کے کوئی اپنا پیمانہ ناپ دیں۔ تو یہ نیچے کے بھی اندھیرے، ہر طرح کی نیچے جاتے جاتے دیکھیں روشنی کیسے ختم ہوتی ہے، اور پھر جب اوپر بادل آ جائیں، رات آ جائے، وہ رات کا اندھیرا بھی اس سمندر کے اوپر، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کے اندھیرے، خشکی کے اندھیرے، آپ کے رات کا اندھیرا، ٹھیک ہے، حصی اور معنوی دونوں اندھیرے اس میں آ جاتے ہیں۔ خشکی کے اندھیرے یہ ہو گئے۔ اب سمندر کی روشنیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ سمندر کی روشنی، میرے شوہر جو ہے نا نیوی میں تھے، تو جب تک ٹھیک تھے نا وہ اکثر بات کرتے تھے کہ جب شپ اندر جاتا ہے نا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے پانی اور اوپر ستاروں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، اوپر کی دیکھ لیں روشنی ہے، پانی آسمان بھی اس کو روشنی دیتا ہے، چاند بھی اس کو روشنی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری باہر کی روشنیاں وہ جو ہمارے دن کی روشنیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خشکی کی تاریکیوں سے مراد یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ کیا ہے؟ مصیبتیں، خوف، آزمائشیں، ٹھیک ہے، اور سمندر کی تاریکیاں، ان کے موجوں کا آنا، اس کے طوفان کا آنا، اس کی آندھی کا آنا، خوف میں جب انسان بھٹک جائے سمندر میں، ٹھیک ہے، وہ ظلمات۔ تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں جب ایسا کوئی معاملہ آئے تم مضطرب ہوتے ہو، پھر کس کو پکارتے ہو؟ پھر ہر کوئی کس کو پکارتا ہے؟ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ اتنا ہولناک منظر اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب یہاں سے اللہ ہمیں کیا شعور دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا مطلوب ہے؟ انسان انتہائی کمزور ہے، اتنے ہم کمزور ترین ہیں کہ آپ ادھر کی روشنی اور اندھیرے بھی دیکھیں، کہ آپ سمندر کے بھی روشنی اور اندھیرے دیکھیں، کہاں ہے جہاں میری اور آپ کی قوت کام آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں پانی میں تو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا، چلے زمین کی طرف ہی آ جائے، زمین پہ کیا کر لیں گے آپ؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں کوئی آزمائش لے آؤں، دشمن کا خوف لے آؤں، ٹھیک ہے، زمین پھٹ جائے، راستے بھٹک، صحراؤں میں راستے بھٹکتے ہیں انسان، راتوں میں راستے بھٹک جاتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ وہاں بھی دیکھیں کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے اسباب ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم ایٹمی طاقت ہے، تو کیا ہم نے کرونا کو ایٹم سے ختم کر لیا؟ کیا کریں؟ ہماری طاقتیں کہاں تھیں؟ انسان ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ شعور دے رہے ہیں انتہائی ضعیف ہے، اتنا بے بس ہے، یہ اتنا ضعیف اور بے بس، پھر کیا کرے؟ کیا کرے پھر؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر یہ اللہ سے مدد مانگے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ پکارتے ہو اللہ کو، کب؟ تضرعاً، ٹھیک ہے، کیسے؟ گڑ گڑا کے۔ کیسے انسان اپنے اپنے انداز میں گڑ گڑاتا ہے؟ وہ خفیہ، خفیہ کیا ہے؟ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ خفیہ دعائیں اللہ کو بہت پسند ہے، خفیہ دعائیں روایات میں آتا ہے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن ان میں ریا نہیں ہوتی ہے نا۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی معاملہ دیکھا، کوئی منظر دیکھا، کسی کو تو نہیں پتہ، لیکن آپ خاموشی سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کریں، لیکن اندر سے آپ کے دل نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے، یہ ہو جائے، یہ کر دے، یہ کر دے، ہے نا، وہ اندر کی ہوتی ہے نا، سامنے والے کو تو آپ کی شکل سے نہیں پتہ چل رہا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں آپ ایسے چپکے چپکے اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، وہ دل آنسو بھی بہا رہا ہے، اس نے اللہ کے آگے ہاتھ بھی جوڑے ہوئے۔ یہ کچھ خفیہ دعائیں ہیں، خفیہ اللہ کو لفظ بہت پسند ہے، خفیہ دعائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، کیونکہ ان کے اندر ریا نہیں آتی، ریا سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یقیناً اگر اس نے ہمیں پکارا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو پھر نجات بھی دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا راستہ میرے اور آپ کے لیے کیا بنایا، کہ مجبور ہے انسان، لاغر ہے، کمزور ترین ہے، کیا کرے؟ اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ مجبور ہے تو پھر میرے سے مانگے، اور اگر یہ مانگے گا تو کیا ہوگا؟ یہ البتہ کس میں سے ہو جائے گا؟
شکر گزاروں میں سے ہو جائے گا۔ اب شکر گزاروں کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ کون کون سی اقسام ہوتی ہے شکر گزار کی؟ ایک ہوتے ہیں شکر گزار لوگ، ایک ہوتے ہیں کم شکر گزار لوگ، اور ایک ہوتے ہیں شکر نہ کرنے والے لوگ۔ اب اللہ رب العزت نے ان تینوں کی تعریف کی ہے، اپنی کتاب کے ذریعے ہی بتائی ہے ہمیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ اسی کے اندر کرنا ہوگا۔ شکر گزار کون سے ہیں؟ بہت کم تعداد والے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتے ہیں قرآن میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورِ، میرے شکر گزار بہت کم ہیں، شکر گزار میرے بندے بہت ہی کم ہیں، کہ یہ کم لوگ بہت ہی قدر و منزلت والے ہیں، یہ بہت حامل ہیں اپنی قدرت کے جو اللہ نے ان کو دی، کہ وہ کیا کریں؟ شکر ادا کریں، اور اللہ کی نظر میں یہ انتہائی قیمتی لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ بہت سے انعامات اور بہت سی جزا کا وعدہ بھی کیا ہے قرآن میں۔ کن کے ساتھ؟ یہ جو پہلی قسم ہے شکر گزار، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کر لو بس، میرا حکم ہے تم شکر ادا کرو، میں دیکھو تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا، اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ ہم نے حضرت موسیٰ کی روایات میں پڑھا تھا نا بنی اسرائیل کی، کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے آگے کہا تھا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ میرے مال کو کچھ کم کر دیں، میری اب عمر ختم ہونے والی ہے، میرا ایک لمحہ ایسا نہیں کہ میں بانٹ بھی دوں، پورا شہر بھی لے جائے تو کم نہیں ہوتا، میں دیتا رہتا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ گئے، تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن صرف اس کا پارٹ یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تو پھر اس کو کیا جواب ملا؟ میں شکر گزاری ختم کر دے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو بتایا، انہوں نے کہا موسیٰ اللہ کے رسول آپ لائے میرے لیے کوئی جواب؟ ہاں میں لایا ہوں، تم شکر کرنا ختم کر دو، چھوڑ دو۔ تو کہتا ہے میں کیوں چھوڑ دوں، جب اس نے مجھے اتنا دیا ہوا میں کس بات پہ چھوڑ دوں؟ یہ وہ وجہ تھی کہ اس کا کم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر ہم سنیں تو ہمیں کہانیاں سی لگتی ہیں، کتنا شکر ادا کر رہا تھا، اور اس کو یہ بھی فکر لاحق ہے کہ اگر میرے بعد نہیں ہے کوئی اس کو سنبھالنے والا کہ میں کیا کروں، لیکن اس کے شکر سے اللہ کہہ رہے ہیں میں بند نہیں کروں گا، تمہارے بعد اور اٹھ جائیں گے جو اسی کو چلاتے رہیں گے۔ کہ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کھانے کے لیے کہا، وہ ایک دن گیا، وہ 2 دن گیا، تیسرے دن پھر اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر چلا گیا باہر، پھر واپس آیا اور اس نے کہا کھانے کو کچھ ہے؟ کہتی ہیں ہاں بالکل ہے، میں لے کر آتی ہوں، ابھی لے آتی ہوں، اللہ نے چاہا تو۔ اب آپ سے کی حدیث میں آتا ہے روایات میں، اس کے گھر جب 3 دن سے کچھ نہیں، ہر چیز تو خشک ہو گئی، فنگس لگنے کو آئی ہوئی ہے، اور جیسے وہ نڈھال ہو چکا ہے 3 دن سے اپنی بھوک کی وجہ سے، اس نے کہہ دیا جیسے کچھ ہے کھانے کو، تو اس نے کہا ہاں ہے، جبکہ وہ تو خود بھوکی ہے 3 دن سے، اس نے کیا کھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ اپنی چکی کی طرف بڑھی تو اس کی چکی چل رہی تھی اور اس میں سے مسلسل آٹا نکل رہا تھا، مسلسل، اس نے روک دیا۔ حدیث کے الفاظ ہے اگر وہ نہ روکتی تو یہ چلتی قیامت تک۔ اس کے پیچھے کیا تھا اس عورت کا؟ شکر ہے نا۔ کھانے کو کیا دوں؟ سر کھا لو میرا، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے ہمارے گھر، ہاں دیا تھا، لائے تھے، لیا تھا۔ جبکہ آج میں کہتی ہوں ہمارے فریج اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ذخیرہ کرنے والے لوگوں میں سے، ہم ذخیرہ کرنے والوں سے۔ ایک روٹی نہیں نہ ہوگی، پھل ہوں گے، پھل نہیں ہوں گے، بریڈ تو ہوگی، چلو بریڈ نہ ہو کچھ تو فریز پڑا ہوگا، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا شکر بس اتنا ہی شکر ہے الحمدللہ کہ میں نے 100 تسبیح کر لی؟ آپ ان کے شکر دیکھیں اور میرا اپنا شکر دیکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنے قدر و منزلت والے لوگ ہیں لیکن بہت کم، اور مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمت من عندنا کذالک نجزی من شکر، بڑی نعمتیں ہیں میرے پاس ان کے لیے، کس وجہ سے؟ ان کا بدلہ یہ کیوں ہے؟ انہوں نے شکر کیا۔ اب وہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں جو ہم نے رمضان میں کہا تھا، میں نے آپ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک سجدہ کر ہی لیا کریں، جہاں بیٹھے ہیں فوراً سجدہ شکر کر دیں، جہاں بیٹھے ہوئے بس فوری کر دیں۔ کیا اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے؟ آپ کو جانورز کی ضرورت ہے؟ آپ کو پاکی کی ضرورت ہے بہت بڑی؟ نہیں، جہاں بیٹھے ہوئے فوری سجدہ کر دیا کریں۔ صوفے پہ بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاں جو بھی جگہ ہے، چاہے وہ آپ کا بیڈ ہے، چاہے آپ کا کارپیٹ ہے، آپ فوری سجدہ شکر کیا کریں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف میری نعمتوں کی وجہ سے ان کا بدل کیا ہے؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر گزاروں کو کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں۔
کیا یہ میرے اور آپ کے لیے یہ اتنی پیاری سورہ آل عمران کی آیت کافی نہیں ہے؟ میں شکر گزاروں کو ضرور بدلہ دیتا ہوں، اللہ سے ضرور شکر کر کے بدلے لیں، اپنے لیے انعامات کی کثرت کروائیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ ابھی جن کی بات ہوئی ہے یہ بہت کم تعداد کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت کم ہے۔ امام احمد نے اپنی کتاب امام مالک کی جو موطا ہے اس میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بہت قلیل بندوں میں شامل کر دے، تو کہتے ہیں انہوں نے پھر کھڑے ہو کے کہا حضرت عمر نے، یہ تم نے الفاظ کیوں کہے نا کہ مجھے اللہ اپنے قلیل بندوں میں شامل کر، تو یہی کیوں بات کرتے ہو، یہی دعا کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں امیر المومنین کہ آپ نے نہیں اللہ کی کتاب میں سورہ سبا کی ہے یہ آیت پڑھا، قلیل من عبادی شکر، بہت کم ہے میرے شکر والے۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ مجھے ان قلیل میں داخل کر دے، اللہ مجھے ان قلیل میں داخل کر دے۔ دیکھیں یہ دعا ہر وقت چلتے پھرتے کرتے رہا کریں، اپنی اردو میں ہی کر لیا کریں، اللہ مجھے وہ جو شکر کرنے والے قلیل ہیں نا مجھے ان میں شامل کر دے۔ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے ہم مرنے سے پہلے کچھ ایسا شکر ادا کر جائیں کہ اللہ اس کی جزائی جنت بنا دے انشاءاللہ اللہ ہماری جزائی پہ جنت بنا دے۔ دوسرے درجے والے کون سے ہیں؟ کم شکر ادا کرنے والے۔ یہ کون سے ہیں؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت کم شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، کیا تم بہت کم شکر گزاریاں کرتے ہو؟ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ ملک کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما، وہاں بھی اللہ کہتے ہیں وہی ذات ہے جس نے تمہیں آنکھیں بھی دی، تمہیں کان بھی دیے، کہ دل بھی بنائے، بہت ہی تھوڑے ہیں شکر گزار، کم ہے۔ محاسبے رکھیے گا اپنے ان تینوں کیٹیگری کے اندر، اگلے پیپر کے سارے سوال اسی میں سے بناؤں گی۔ اتنا کچھ دے کر بہت کم ہیں جو شکر گزاری کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، لیکن شکر اس طرح نہیں جو قلیل کا تھا۔ اب تیسرے درجے کے کون سے ہیں؟ نہ شکر ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں 3 مقامات پر اس کا ثبوت ملتا ہے، 3 مقامات پر یہ شکر نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے؟ ناشکری کرنے والے زیادہ ہیں بھی زیادہ۔ کس طرح سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں میں تو اکثر ایسے ہیں جو شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ آتے بتائیے، سورہ بقرہ پڑھ کے آئے ہوئے یاد ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بہت میں سے تو اکثر زیادہ کون سے؟ ناشکرے، کہ اب آپ ان میں سے شکر کرنے والوں کو اکثر کو پائیں گے بھی نہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، آپ شکر کرنے والے بھی بہت کم پائیں گے۔ ناشکرے 3 جگہوں پر ملتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے راستے کی رہنمائی دی، انسان کو رہنمائیاں بھی دیں اللہ نے راستے کی، اب چاہے وہ ناشکری اختیار کرے یا آگے میری اور آپ کی آزادی میرے اور آپ کے سامنے۔ تو بتائیے اس کے باوجود میں اور آپ قید نہیں ہیں اللہ کے ارادے میں، ہے نا؟ قید ہے نا کہ ناشکری کر کے کیا کریں گے؟ اور خود بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ہے نا کیا کرو نہ شکریہ کرتے ہو تو کیا میں تمہیں جہنم میں پھینک کے کیا کروں گا اگر تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تو خود نہیں چاہتے، اس بات کو اللہ نے کر بھی دیا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ نافرمانی نہ کرو۔ نافرمانی پھر کیا بن گئی؟ ناشکری کیا بن گیا؟ نافرمانی۔ اب ایک نافرمانی کی صورت یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اپنی ہر بات کو اللہ کے ہاں تسلیم نہ کریں، اعتراف نہ کریں اس کی نعمت کا، یہ بھی نافرمانی ہے۔ نافرمانی یہ تھوڑی ہے میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے روزے چھوڑ دیے، میں نے اللہ کی کوئی حد میرے سے خراب ہو گئی، مجھے اس کا علم نہیں تھا، میں نے عقیدے بگاڑ دیے، نہیں۔ ناشکری بھی یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ یہ بھی نافرمانی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا ہمارے بچے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کس چیز پہ میں منہ بنا کے دکھاتے ہیں؟ کھانوں پہ۔ نافرمانیاں ہو گئی نا اللہ کی نعمتوں پہ، کپڑے پہننے کے لیے، کسی بھی بات کے لیے، تو یہ سب کی سب ناشکریاں ہیں۔ اور ناشکری کو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جہالت بھی، لا علمی بھی،
اور نافرمانی بھی. اور دیکھا جائے تو دیکھیں یہ وہ تو نہیں ہے صریحاً کافر والی بات تو نہیں ہے کہ میری تکفرونی کفر نہ کرو، یہ نافرمانی میں آتا ہے. پھر ایک جگہ پہ سورہ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے، یعنی کفران نعمت کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کفر کی بڑی صفت کی طرف نکل جاتے ہیں. ابھی یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں نعمتوں کے پیچھے ہدایت چھپی ہے. اگر ہم نے شکر گزاری کی تو ہدایت ملے گی، نہ شکریہ کی تو ہدایت چھن بھی جاتی ہیں. ہدایتیں تب بھی چھنتی ہیں جب نہ شکریاں ہوتی ہیں. یہ نہ شکریہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک میں نے اپنے بہترین بندوں کو دنیا میں اقتدار دیا، ان کو زمین کا وارث بنایا، انہوں نے نمازیں قائم کی، زکوٰۃ دی اور اللہ کی توحید کو قائم کیا، پھر ان کے بعد ان کے اہل جانشین اٹھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ کو غفور رحیم پائیں گے. جب ان لوگوں نے نافرمانیاں کیں، نہ شکریاں کیں، ٹھیک ہے، شکر گزاری اصل میں ہے کیا؟ نعمت کا صحیح استعمال. یہی ہو سکتی ہے نا شکر گزاری ہوتی کیا ہے؟ اگر میرے پاس بہت پانی ہے تو کھولے رکھوں، خراب ہوتا رہے، گرتا رہے، یہی ہوتا رہے، تو کیا یہ اس کا استعمال ٹھیک ہے؟ میں جھاڑو نہ لگاؤں، میں پائپ سے پورا گھر دھوتی رہوں کھڑی ہو کے، یہ نہ شکری نہیں ہے، یہ نہ شکری ہے. اور اس کی شکر گزاری کیا تھی؟ جتنا اس کا صحیح استعمال تھا کہ وہ آپ کی عبادت کے لیے سیف ہو سکے، وہ کسی کے کام آنے کے لیے سیف ہو سکے، وہ آپ کی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے سیف ہو سکے، تاکہ آپ پیاس کے بجھنے پر الحمدللہ کہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوں. ہر چیز کا صحیح استعمال، اس میں آپ کا وقت، آپ کی جوانی، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں شکران اور کفران یہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو شکر جہاں ہوگا وہاں پر کفران نہیں ہوگا، جہاں کفران ہے پھر وہاں شکر نہیں آئے گا. اس لیے دونوں میں سے ایک چیز اپنی زندگی میں بنا لیں. تو دیکھیں قرآن پاک میں ان انسانی گروہوں کی جو تصویر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان میں لوگوں کی ایک بڑی حسرت اور ندامت کس پہ نظر آئی ہے؟ بڑی تعداد کس کی نظر آئی؟ نہ شکروں. شکر کم کر رہے ہیں نا، کہ شکر نہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہرحال سزا بھی بتائی ہوئی ہے قرآن میں، اور وہ سورہ نمل میں بتائی ہے. شکر نہ کرنے کی سزا بھی بتائی ہے اللہ رب العزت نے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے اور انعام ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں کرتا. حضرت سلیمان کون تھے؟ اللہ کے اور بندے تھے، اللہ کی زمین پر ان کا پیغام دینے آئے تھے. میں اور آپ اس وقت کیا ہیں؟ اور اللہ کا پیغام دینے والے. تو کیا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ یہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں اور آپ کیوں نہیں کرتے اگر سلیمان نے کی ہے صلوات والسلام نے؟ ہر رسول ہمارے لیے ایک روشن ستارہ ہے نا، ہر رسول کی سنت کو ہم لے کے چلتے ہیں اپنی زندگی میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں اس لیے یہ کہتا ہوں یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ایک ایک نعمت پر مجھے پتہ ہے وہ مجھے آزما رہا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں کرتا. کیا آپ نے کبھی سوچا اللہ نے یہ قرآن میرے ہاتھ میں کیوں دے دیا؟ میں کیوں اس کلاس کے لیے بیٹھ گئی؟ کتنے آنے والے نہیں آ رہے، جوان ہیں آپ سے اچھی، ان کے پاس سہولتیں بھی ہوں گی لیکن وہ نہیں آ رہے. چلیں اللہ ان کے لیے آسانی کرے، لیکن مجھے اگر اللہ نے چن لیا، مجھے اللہ نے اس پر ثابت قدمی دے دی اپنے راستے پر، تو پھر وہ مجھے آزما رہا ہے، میں شکر ادا کروں کہ نہ کروں. اس چیز کو دیکھیے، اولاد ہے میرے پاس تو بھی آپ آزمائے جا رہے ہیں، مال ہے آپ کے پاس، صحت ہے آپ کے پاس، اچھی آنکھیں ہیں دیکھنے والے، ابھی اچھے کان ہیں آپ کے پاس دیکھنے والے، ابھی الحمدللہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. تو پھر سارے کو دیکھیے جو سلیمان علیہ السلام نے کہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سزا بھی ایسی ہی ہے ان کی. اور پھر دیکھیں سورہ سبا ہم نے کی تھی، یاد ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہاں پہ قوم سبا کے لیے کہ ان بستی والوں میں کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت نشانیاں لوگوں کے لیے. نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کو دائیں بائیں باغ دیے، نعمتیں، وہاں اللہ نے نعمتیں تو گنوائی تھیں کہ میرے حکم سے کیا ہوتا تھا، ہوائیں ایسی چلتی تھیں کہ وہ روزی کے ڈھیر لگا دیتی تھی، عمدہ پکیزہ روزی کے ڈھیر لگا دیتی تھی، اور ان کے سفر بڑے کمال کے تھے.
اس کو تصویر نکال کے دیکھیے گا، ان کے سفر ایسے کمال کے تھے. ایک تو نا سفر ہے، نہ جانے کہاں ہوٹل ملے گا، سڑک آگے صحیح ہے بھی نہیں، کیا ہوگا. جگہ جگہ باغ، جگہ جگہ لہلہاتے کھیت، جگہ جگہ پانی، جگہ جگہ فروٹس، میٹھے پانی، چھاؤں، ہر وقت موسم کا خوشگوار رہنا. جیسا ہم جا کے گھومتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں گرمی میں موسم اچھا ہوگا، مری کی طرف نکل جاتے ہیں سردی میں بھی تو اور ہی اچھا ہو جائے. یہ اللہ نے سورہ سبا کو ایسی ایسی بہترین چیزیں تھی اتنے اتنے باغ دیے تھے، اور بدلے میں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ناشکری کی. پھر ہم نے ان کو بدلا دیا. اللہ نے کیا بدلا دیا؟ اللہ نے سزا دی. سبا قوم کا کیا اللہ نے حال کر دیا، وہ جو دنیا پر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی. تو نعمتوں پہ شکر نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، سزائیں بھی ملتی ہیں، سزا بھی مل جاتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ شکر بھی ادا کریں اور اپنی نعمت کے چھن جانے کا خوف بھی ظاہر کریں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمت جمیع سخطک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ میں تیری نعمت کے چھن جانے سے یا اس کے بدل جانے سے یا اس کے زوال آ جانے سے، اللہ میں تیری سے پناہ مانگتا ہوں، میری نعمت نہ چھنے اور نہ زوال کی طرف جائے. یہ صبح شام کے اذکار میں پڑھا کریں. کہ تو شکرانے نعمت کے ذرائع اور وسائل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل بھی دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے، اپنی رحمتیں بھی دیتا ہے. دیکھیے ہم حدیث میں نہیں پڑھتے کہ الحمدللہ کیا کرتا ہے، آپ کے میزان کو بھر دیتا ہے. حالانکہ میزان کو کون بھرے، اللہ کی رحمت ہی بھر سکتی ہے. لیکن وہ رحمت کے کیا ہے، ایسا قریب ہے یہ لفظ اللہ کی رحمت کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میزان کو ہی بھر دیتا ہے. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک کی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ. اللہ اتنے میں راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے سے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے ہی انسان بیت الخلاء سے نکلتا ہے اور کہتا ہے سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے تکلیف سے بچایا اور فائدے میں رکھا، اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کو بھی بخش دے. پھر ایک جگہ پر ہے، سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کوئی بھی لباس پہنتے، کھانا کھاتے تو کہتے الحمدللہ. اللہ کو نوح علیہ السلام کے کھانا کھانے کے بعد یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی نوح علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا، کان انہ عبدا شکورا. ہے نا، کتنا بڑا ٹائٹل دے دیا قیامت تک. کس وجہ سے؟ شکر کرنے کی وجہ سے. بالکل. ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی نوحہ، یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی ساحل پر ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنے ایسے معاملات ہیں جو تو نے اللہ سے کیے اور اسے ناپسند تھے، اور کتنے معاملات ایسے ہیں جو اس نے تیرے ساتھ کیے جو تجھے پسند تھے. میں نے کہا یہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا. اس نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اسے پکارا ہوا ہو اور اس نے تیری التجا نہ سنی ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم میں نے جب پکارا اس نے میری حیثیت سے بڑھ کر احسان کیا اور ہر معاملے میں میری مدد بھی کی. اس نے پوچھا کیا تو نے کچھ مانگا جو اس نے نہ دیا؟ تو میں نے کہا مجھ سے اس کا کچھ روکا ہوا ہی نہیں تو میں کیا مانگوں، اس نے کچھ روکا نہیں ہے میرے سے. اس آدمی نے کہا اے عبداللہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر کوئی بنی نوع انسان تمہارے ساتھ اس طرح چھائیاں کرے تو تم اسے کیا بدلہ دو گے؟ میں نے کہا میں اس کا بدلہ کسی صورت چکا ہی نہیں سکوں گا، کسی بھی صورت. اس نے کہا پس تیرا رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے. کس بات کا؟ کہ تو اپنے اوپر اس کی شکر کی ادائیگی کو بچھا لے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ میرے سے اور آپ سے اتنی نعمتوں کے بعد کچھ بھی نہیں مانگتا، اور اتنا حقیقی محسن ہے، اتنا حقیقی کہ ہم میرے سے اور آپ سے اس کو صرف کیا طلب ہے، کون سے الفاظ؟ الحمدللہ. اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو اللہ رب العزت دیکھیں اپنے بندوں پہ اتنے اتنے بڑے انعامات کس صورت میں کر رہا ہے، صرف شکر کی صورت میں. یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں ہمیں اس آیت میں، مجھے اور آپ کو، کہ اگر شکر کر لو، گر گڑاؤ بھی، خفیہ بھی مانگو اس سے، کہ رو کے بھی مانگو، چپ کر کے بھی مانگو، جیسے مانگنا ہے مانگو، بس اس سے مانگو. کہ مانگنا اللہ کو پسند ہے، اور ساتھ میں پھر کیا کرو، شکر ادا. تو مجھے بتائیں اس آیت سے آپ کو کیا پتہ چلا؟
इंसान को अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, इसमें से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मतलब है? कोई नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई भी नेमत आए, अच्छा ठीक है कर लेते हैं हम, कोई नेमत आ गई शुक्र अदा कर लेते हैं, फिर और क्या करें? नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, उसको सही जगह पे लगाएं, उसको सही जगह पे लगाएं, नेमत का ज़ियान नहीं करना। उस नेमत का जो मुकाम है, हाँ, जो उसका हक है, फिर उसको पूरा करें। सही। हमारे बच्चों की जवानियाँ बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। उस जवानी का हक क्या है, वो अल्लाह और उसके रसूल को दे दी जाए। अल्लाह जरा उस पर गौर व फिक्र करें, उनकी तन्हाइयों पर गौर तो करें, आप उनकी तन्हाइयों पर गौर करें। ये जो चीज़ है ना हमारे हाथ में ना, वो अब कोई इतनी बड़ी दूर बात नहीं है कि मैं और आपके कितना अच्छा वक्त था कि चिराग को रगड़ते थे तो क्या होता था, क्या हुक्म है मेरे आका, ये आपका क्या है, क्या हुक्म है मेरे आका, ये आपका चिराग है। आप लिखे ना मुझे अच्छी औरत दिखाओ, मुझे गंदगी दिखाओ, मुझे दुनिया की फ़लाँ लाइब्रेरी की बुक, ठीक है, मुझे इसका PDF, मुझे दुनिया का फ़लाँ समंदर दिखाओ, मुझे फ़लाँ मुल्क का आसमान दिखा दें, मुझे इसका वेदर बता दें, मुझे कुछ भी बता दें। ये क्या कहता है, जी हजूर, ठीक है, इससे भी आगे डार्क वेब आ गया और ये बहुत कुछ। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, हाँ जी, इसकी लिमिट नहीं है। ये जादू का चिराग हमारे बच्चों के हाथ में आ गया है। पहले उन्होंने कार्टून्स के ज़रिए जहन बना दिया था, विशेस बताओ, विशेस बताओ, मेरी मान लो, बाकी अपनी 3 विश बताओ, ठीक? आज इसकी मान लो, उसके बाद अपनी विश बताओ, बस इसको रगड़े, वो आपको फ़ौरन जी हजूरी पे तैयार है, जो करवाना है करवाएं दुनिया का। कार्टून्स में तो हम देखते थे क्यों इसका इस्तेमाल सही करना है इस नेमत का, वजह